ایک نامعلوم سمندر کی وسیع نیلگوں وسعت میں مسافر نامی ایک چھوٹی پرانی کشتی نرم لہروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی باغ ڈور رحیم نامی ایک بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں تھی، جس کا چہرہ دھوپ اور سمندر کی وجہ سے پڑنے والی جھریوں کا ایک نقشہ تھا۔ اس کے سخت اور پراعتماد ہاتھ کشتی کے السکان کو ایک ایسی جبلت سے چلا رہے تھے جو پانی پر گزاری زندگی سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کا اکلوتا مسافر ایک بالکل مختلف ساخت کا آدمی تھا۔ پروفیسر دانش ایک مشہور عالم تھے، ایک ایسا شخص جس کی زندگی درسگاہوں کی مقدس چار دیواری میں گزری تھی۔ ان کا تازہ ترین اور سب سے مشہور کام تیراکی کے فن اور سائنس پر کئی جلدوں پر مشتمل ایک مقالہ تھا۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر سٹروک، ہر کک اور اچال اور حرکت کی ہر باریکی کا تجزیہ کیا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں اور دنیا کی نظروں میں اس موضوع پر سب سے بڑے ماہر تھے۔ دیکھو میرے اچھے آدمی، پروفیسر دانش نے چمکتے پانی کو دیکھتے ہوئے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے عالمانہ انداز میں کہا، عام آدمی تیراکی کو محض بقا کا ایک عمل سمجھتا ہے۔ وہ اس میں شامل طبیعیات اور حیاتیات کے پیچیدہ رقص کی تعریف کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ انہوں نے رحیم کو برنولی کے اصول، ہائیڈرو ڈائنامک قوتوں اور تیراکی کے مختلف انداز پر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ رحیم خاموشی سے سنتا رہا، اس کی نگاہیں افق پر جمی تھیں۔ ایک چھوٹا کالا بادل جو آدمی کی مٹھی سے بڑا نہیں تھا، بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اس قسم کے بادل پہلے بھی دیکھے تھے۔ پروفیسر دانش نے رحیم کی خاموشی کو گہری توجہ سمجھ کر فخر سے پھول گئے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر دی ہے، آپ جانتے ہیں، میں نے لاتعداد مطالعے کیے ہیں، ایسی جلدیں لکھی ہیں جو اب یونیورسٹیوں میں معیاری کتابیں ہیں۔ پھر اس نے رحیم کو ایک چھپی ہوئی ہمدردی سے دیکھا، اور تم نے اپنے دن بس تیرتے ہوئے گزارے ہیں۔ عالم کے الفاظ اگرچہ نرمی سے بولے گئے تھے، لیکن ان میں ایک چبھن تھی۔ تم نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے نا؟ پروفیسر دانش نے جاری رکھا۔ اس چھوٹی سی کشتی پر محنت کرتے ہوئے ان شاندار اصولوں کو کبھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھا جو اس پانی پر حکومت کرتے ہیں جس پر تم سفر کرتے ہو، ایک ایسی زندگی جو حقیقی علم سے خالی ہے۔ السکان کو پکڑتے ہوئے رحیم کی انگلیاں سفید ہو گئیں، لیکن اس کی آواز پرسکون رہی۔ یہ کشتی، یہ سمندر، یہی میرے استاد رہے ہیں۔ پروفیسر دانش نے ایک حقارت بھری ہنسی ہنسی۔ میرے پیارے آدمی، سمندر کوئی استاد نہیں ہے، یہ تو ایک مضمون ہے جس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، جسے عقل کے ذریعے مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ ہوا تیز ہونے لگی، اور افق پر وہ چھوٹا بادل آسمان میں ایک خوفناک سیاہ دھبے کی طرح پھیل گیا۔ لہریں جو کبھی نرم تھیں، اب بڑھتی ہوئی طاقت سے کشتی کے ڈھانچے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طوفان آ رہا ہے، رحیم نے کہا۔ اس کی آواز میں اب ایک ایسی اجلت تھی جسے پروفیسر دانش سمجھنے میں ناکام رہے۔ بکواس، عالم نے طنز کیا۔ آج صبح میں نے جو بیرومیٹر پریشر کی ریڈنگ لی تھی وہ ایک مستحکم موسم کی نشاندہی کر رہی تھی، لیکن سمندر کو بیرومیٹر ریڈنگ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آسمان ایک متشدد جامنی سرمئی رنگ کا ہو گیا، اور ہوا ایک ماتم کرتے درندے کی طرح چیخنے لگی۔ بارش ٹھنڈی اور سخت برسنے لگی، اور مسافر کو ایک بچے کے کھلونے کی طرح اچھالا جا رہا تھا۔ ایک بہت بڑی لہر کشتی پر آ کر ٹوٹی، اس کا مستول توڑ دیا اور اس کے اندر پانی کا ایک سیلاب بھیج دیا۔ کشتی ڈوب رہی تھی۔ ہمیں کشتی چھوڑ دینی ہوگی، رحیم چیخا۔ اس نے پروفیسر دانش کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دہشت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میرے پیچھے آؤ، کنارے کی طرف تیرو۔ رحیم مشق شدہ آسانی سے ابلتے پانی میں کود گیا۔ اس کے طاقتور ہاتھ شور مچاتی لہروں کو چیر رہے تھے۔ وہ سطح پر آیا اور پروفیسر دانش کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑا۔ وہ عظیم عالم لکڑی کے ایک ٹکڑے سے شدت سے چمٹا ہوا تھا، جس کا چہرہ ایک خوفناک احساس سے زرد تھا۔ وہ جو تیراکی کے عمل پر کتابیں لکھتے تھے، تیر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ہر محرکت، ہر نظریے کا تجزیہ کیا تھا، لیکن کبھی پانی کی ٹھنڈی آغوش کو محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بقا کی پریکٹیکل لے کو نہیں سیکھا تھا۔ پروفیسر صاحب، رحیم اس کی طرف واپس تیرتے ہوئے چلایا، اپنی ٹانگیں مارو، اپنے بازو ویسے ہی ہلاؤ جیسے تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن پروفیسر دانش کے ہاتھ پاؤں بیکار ہی چل رہے تھے۔ اس کا نظریے طر پر دیا ہوا علم سمندر کی کھردری، بے رحم حقیقت کے سامنے ایک مردہ بوجھ تھا۔ لہریں اس پر آ کر ٹوٹیں، اور ایک آخری مایوس کن ہچکی کے ساتھ تیراکی کا دنیا کا سب سے بڑا ماہر اسی عنصر میں ڈوب گیا جس پر وہ مہارت کا دعویٰ کرتا تھا۔
رحیم نے بھاری دل کے ساتھ رخ موڑا اور دور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ اس کے جسم سمندر کی مخلوق کی طرح ایک جبلتی خوبصورتی سے حرکت کر رہا تھا۔ جب وہ آخرکار ریت پر گرا، تھکا ہوا لیکن زندہ تھا، تو اس نے پیچھے اس بھپرے ہوئے طوفان کو دیکھا جس نے ایک ایسے آدمی کی جان لے لی تھی جو علم سے بھرا ہوا تھا لیکن حکمت سے خالی۔ رحیم اور دانش کی یہ کہانی ایک گہری یاد دہانی ہے کہ نظریے اور عمل کے درمیان، راستہ جاننے اور راستے پر چلنے کے درمیان ایک خلیج ہو سکتی ہے۔ اپنی تمام تر علمی قابلیت کے باوجود پروفیسر دانش اس بنیادی سچائی کو سمجھنے میں ناکام رہے تھے کہ علم، تجربے کی حکمت کے بنا سمجھ کی ایک کھوکھلی گونج ہے۔ سمندر نے اپنی غیر قابو تسخیر شان و شوکت میں ایک آخری مہلک سبق دیا تھا کہ ایک منفرد پریکٹیکل مہارت غیر استعمال شدہ علم کی لائبریری سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔